السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ وقال تعالی انا انزلناه فی لیلۃ القدر۔ وقال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل۔ وقال تعالى تتنزل عليهم الملائكة۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، اس وقت ہم لوگ رمضان المبارک کی اتحیات میں پہنچ چکے ہیں۔ ان قریب رمضان سلام پھیرنے والا ہے اور ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ کس نے رمضان المبارک کی کتنی قدر کی وہ جانے، اللہ جانے۔ رمضان المبارک جب آتا ہے، لوگوں کے جذبات، لوگوں کے سوچ، لوگوں کے خیالات، لوگوں کے حوصلے بہت جوان ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے رمضان گزرتا ہے، جذبات میں، خیالات میں، سوچ میں بڑھاپا آ جاتا ہے، اور پھر ایسی کمزوری طاری ہو جاتی ہے، خصوصاً 27 کے بعد اور 4 روزے کے بعد سے لے کر 26 روزے تک ایک بڑا مجمع مسجد سے دور ہو جاتا ہے۔ ہر دن آپ دیکھیں گے کچھ نہ کچھ ان کے تعداد میں کمی ہوتے ہوئے آپ محسوس کریں گے۔ یہ جو غفلت والا ماحول ہے، یہ ماحول ان لوگوں کا ہے جن لوگوں کو غیر رمضان میں بھی مسجد سے اور نماز سے کچھ لینا دینا نہیں۔ یہ وہ مجمع ہے جو مجمع ایک رسمی طور پر، چلو بھئی سب آ گئے میں بھی آ جاتا ہوں، سب چل رہے ہیں میں بھی چلتا ہوں، سب جا رہے ہیں میں بھی جا رہا ہوں۔ ایک بہتے ہوئے نہر میں جس طریقے سے تنکا بھی بہتا ہوا چلا جاتا ہے، اس طرح رمضان المبارک کے ماحول میں یہ لوگ بھی بہہ کر مسجد کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ آتے نہیں ہیں، ان کو ماحول بہا کر مسجد کو پہنچا دیتا ہے۔ اب یہ غفلت والا مجمع، جس مجمع کو ہم نے رمضان المبارک کے بعد بھی غفلت میں دیکھا، غفلت میں پایا، غفلت میں پائیں گے، اس مجمع سے کوئی ہمیں لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے سامنے ہم امت کا درد کیا پیش کریں، امت کا دکھ کیا پیش کریں،
اپنا درد کیا پیش کریں، اپنا دکھ کیا پیش کریں، اپنے مقصد حیات کیا پیش کریں، کیا تحریک کی بات کریں، کیا ان کے اندر حرکت پیدا کریں، کیا ان کے اندر حرکت پیدا کریں، کوئی کام کا وہ مجمع نہیں ہے۔ جو مجمع آپ کو عیدگاہ میں ملے گا، عیدگاہ میں ملنے والا مجمع میں 10% وہ مجمع ہوتا ہے جس سے آپ اپنا درد سنا سکتے ہیں، اپنا دکھ سنا سکتے ہیں، ایک تحریک کی بات کر سکتے ہیں، ایک سوچ کی بات کر سکتے ہیں، ایک فکر کی بات کر سکتے ہیں۔ اس مجمع کے علاوہ دیگر کوئی مجمع سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ ارے بھئی وہ خود اپنے آپ میں نہیں ہے، دوسروں کے کیا بنیں گے؟ جو خود اپنی فکر نہیں کرتا وہ دوسروں کی کیا فکر کرے گا؟ اس لیے اس وقت جو مجمع ہمارے سامنے موجود ہے یہ وہ مجمع ہے جو کچھ کرنا چاہتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہی سننا بھی چاہتا ہے، اور جو کرنا نہیں چاہتا وہ سننا ہی نہیں چاہتا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اعلان تو ہوگا لیکن کرنے والا مجمع بیٹھے گا اور یہ تمنا کرے گا کچھ ہم سنیں، کچھ ہم کریں، کیا کہا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، کیا سنایا جا رہا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے۔ وہ فکر مند والا مجمع بڑا مختصر ہوتا ہے، ہر زمانے میں ایسا ہی رہا۔ تو اس وقت ہمارے پورے علاقے کے اعتبار سے چنندہ افراد یہاں پر جمع ہیں جن کے سامنے اپنا درد رکھا جا سکتا ہے، دکھ رکھا جا سکتا ہے، اپنا کچھ پیغام سنایا جا سکتا ہے، اور ان کے سامنے کچھ اپنے اعتبار سے تحریک لانے کی بات کی جا سکتی ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ہمارے مذہب میں، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کہتے ہیں اپنے آپ کی فکر کرنا اور اکیلا جنت میں جانا، اپنے آپ کی فکر کرنا اور اکیلا جنت میں جانا، یہ رہبانیت۔ اپنی عبادت، اپنا ذکر، اپنی تلاوت، اپنی ریاضت، اپنے اعتبار سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں تمنا کرو اور پھر خود اپنے آپ کو مناؤ، بناؤ، جنت میں چلے جاؤ، یہ رہبانیت کہلایا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے مذہب میں رہبانیت نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تب بھی اذان دے کر، ہم نماز پڑھتے ہیں تب بھی اذان دے کر، ہم روزہ رکھتے ہیں تب بھی چاند کا اعلان فرما کر، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تب بھی محتاجوں کو تلاش فرما کر، ہم حج کرتے ہیں تو اپنوں سے معافی مانگ کر۔ تو ہمارا کام تنہا نہیں ہوتا، ہمارا کام اطلاع کے ساتھ، ہمارا کام سب کو لے کر، ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام میں آپ دیکھیں گے ہمارے پاس صرف اور صرف اپنے بارے میں فکر کرنا ہی نہیں۔ حج میں سب سے بڑی عبادت حاجیوں کی خدمت، حج میں سب سے بڑی عبادت حاجیوں کی خدمت۔ ایک بڑا مجمع بوڑھوں کا، ایک بڑا مجمع معذوروں کا، ایک بڑا مجمع بیماروں کا، ایک بڑا مجمع اپنی ذات سے چل نہیں سکتے ایسے لوگوں کا بھی ہوگا۔ اب جب جوان اس میں جائیں گے بھئی ان لوگوں کا ہاتھ بٹائیں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کا درد کے ساتھ ہم درد بنیں گے، ہم غم بنیں گے، ہم دم بنیں گے۔ تو گویا ہمارا مذہب اپنوں کی فکر کرنے کے بارے میں کہتا ہے۔ جب اتنا حساس والا مذہب ہے تو اس وقت جو سلگتا ہوا مسئلہ، جو ہم لوگوں کے لیے انتہائی حساس والا مسئلہ، وہ مسئلہ کیا؟ ہندوستانیت کو باقی رکھنا، ہندوستان میں اسلام کو باقی رکھنا، ہندوستان میں مسلمان کو باقی رکھنا، ہندوستان میں قرآن کو باقی رکھنا،
ہندوستان میں مساجد کو باقی رکھنا، ہندوستان میں مدارس کو باقی رکھنا، وہ جو قربانیاں صدیوں سے ہمارے بزرگوں نے دی ہیں، اس قربانیوں کی لاج رکھ کر آئندہ آنے والے زمانے کو قابو پانا۔ آپ کو یہ بات حقیقت کے ساتھ سنانا چاہوں گا، جو 47 کے بعد حالات کے اندر تبدیلیاں آئیں، اسی طرح حالات کی تبدیلیوں والا الیکشن اس مرتبے کا الیکشن ہے۔ یہ کوئی معمولی الیکشن نہیں ہے، یہ 2024 والا یہ الیکشن وہ ہے جو ہمارے نقشے کو بدل دے گا، تقدیر کو بدل دے گا۔ مساجد، مدارس، مسلمان، اسلام، ان سب کے اندر تبدیلی لانے والا الیکشن اس مرتبہ کا الیکشن، اور اتنا حساس عنوان ہے کہ ہم ہونا تو یہ چاہیے، ہم لوگ پورے عالم کو، جو ہمارے بس میں ایک عالم ہے۔ دیکھو بھئی، عام طور پر عالم جب کہا جاتا ہے لوگوں کے دماغوں میں پوری دنیا آتی ہے، پوری دنیا۔ تیرے بس میں جو ہے وہ تیرا عالم، تیرے بس میں کون ہے؟ تیرے بیوی بچے ہیں، وہ تیرا عالم۔ تیرے بس میں تیرا خاندان ہے، وہ تیرا عالم۔ تیرے بس میں تیری گلی ہے، وہ تیرا عالم۔ تیرے بس میں تیرا محلہ ہے، وہ تیرا عالم۔ تیرے بس میں جو ہے وہ تیرا عالم۔ میرا عالم کون ہے؟ میرے بس میں جتنے ہیں، جو میری بات سنتے ہیں، جو میری بات مان سکتے ہیں، جہاں تک میں اپنی بات سنا سکتا ہوں، جہاں تک میں اپنی بات منوا سکتا ہوں، وہ میرا عالم۔ میرے عزیز بھائیوں، اس وقت غفلت سے سونے کی بات نہیں ہے، غفلت سے سونا نہیں۔ پڑھا لکھا طبقہ وہ حدیث کو یاد کریں کہ جب 2 چھتی والی کشتی میں سوار ہو کر جاتے ہوئے نیچے والے اگر سوراخ ڈال رہے ہوں، نیچے والے چھید کر رہے ہوں، نیچے والے اگر ایسی حرکت کر رہے ہوں جس حرکت سے کشتی ڈوب سکتی ہے، اگر وہ حرکت کو دیکھ کر اوپر والے آگاہ نہ کریں، نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم بھی ڈوبیں گے صنم، سب کو لے کے ڈوبیں گے۔ اس وقت سوراخ ڈالنے والا مجمع یہ 70% مجمع ہے۔ سوراخ ڈالنے سے بچانے والا مجمع میں ایک خوش امید کے ساتھ بتا رہا ہوں 30% مجمع ہے۔ یہ 30% مجمع، حالانکہ یہ 30% ہماری عزت بچانے کے واسطے بول رہا ہوں، ورنہ تو 30% نہیں، 5% جو اصل حقیقت میں فعال ہیں، حقیقت میں حرکت میں ہیں، بلکہ 5% بھی نہیں کہا جا سکتا، 5% حرکت دینے پر حرکت میں آنے والا مجمع، بولنے پر سننے والا مجمع، کہنے پر سمجھنے والا مجمع، چلانے پر چلنے والا مجمع، بتانے پر خود بھی آگے بڑھ کر داعی بننے والا مجمع، یہ 5% ہے جس کو ہم امید کے ساتھ چلا سکتے ہیں۔ اگر یہ مجمع تیار ہو گیا پورے علاقے کے اعتبار سے، آج کل کیا ہوا، لوگ سمجھداروں کے پاس جا کر سمجھا رہے ہیں، نمازیوں کے پاس جا کر اذان دے رہے ہیں۔ اب جناب جو لوگ نہ سمجھ ہیں ان کے پاس آپ کیوں نہیں جاتے؟ وہ کون ہیں؟ سلم ایریا میں، وہ ایریا میں جہاں پر ان پڑھ کا طبقہ ہے، جہاں پر نادانوں کا طبقہ ہے، جہاں پر بالکل اپنی ذات سے غافل طبقہ، جن کے پاس اپنا کوئی ڈاکومنٹس ہے ہی نہیں، وہ طبقہ اتنا بڑا طبقہ ہے، اگر آپ ان کے پاس جا کر کوئی بھی ڈاکومنٹس پوچھیں گے وہ کہیں گے ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کو صرف کمانا کھانا، کمانا کھانا، کمانا کھانا، اتنا ہی ان کے لیے کافی ہے۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قرآن پاک کی وہ آیت آج ہمارے سامنے دوبارہ دہرائی جا رہی ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے بھئی قرآن حالات حاضرہ کے اعتبار سے ہمیں سبق دیتا ہے، ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمیں کچھ پیغام دیتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس پیغام کو نہیں سنتے۔
ہم لوگ اس پیغام کو سنتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، یوں سمجھتے ہیں ارے بھائی یہ پیغام کو کسی اور کے لیے ہے، یہ پیغام سے ہمارا لینا دینا کچھ نہیں، یہ پیغام سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، ارے بھئی یہ کوئی اور کرے گا، کوئی اور کرے گا۔ ارے اللہ کے بندو سنو، اس وقت پورے ہندوستان کے اعتبار سے آسام کے بعد جو دوسری نظر، بری نظر، گندی نظر جو پڑی ہے وہ کرناٹک کے مسلمانوں پر ہے، اور آج بھی ہم غافل، آج بھی ہم غافل، آج بھی ہم غافل، اتنے غافل ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جھوٹیاں جس وقت پڑھنے کے نمبر آئیں گے غفلت کا نتیجہ پتہ چلے گا۔ ابھی آگاہی کرنے کے لیے علماء ہیں، آگاہ کرنے کے لیے اکابر ہیں، آگاہ کرنے کے لیے بڑے ہیں، آگاہ کرنے کے لیے حساس طبیعت والے لوگ ہیں، آگاہ کرنے کے لیے طبقہ ہے جو آ کر کہہ رہا ہے ارے بھئی سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، اور سنبھل جاؤ خود کو نہیں بلکہ ان لوگوں کو جا کر کہو جو ابھی تک سنبھلے ہوئے نہیں، ان سے جا کر کہو ارے بھئی اس مرتبہ کے الیکشن میں تم بھی ووٹ ڈالو، تم بھی ووٹ ڈالو۔ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا وہ طبقہ جو آج تک ووٹ نہیں ڈالا ان سے ووٹ ڈلاؤ۔ وہ کون ہیں؟ ان پڑھ لوگ جن کو دین سے بھی کوئی تعلق نہیں، دنیا سے بھی کوئی تعلق نہیں، دین سے بھی کچھ لینا دینا نہیں۔ رمضان آیا نماز ہے نہیں، رمضان آیا تراویح ہے نہیں، رمضان آیا روزہ ہے نہیں، رمضان آیا تلاوت ہے نہیں، رمضان آیا ذکر ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، زیرو۔ خالی عید کو خوشیاں منانے کے لیے عیدگاہ جاتے ہیں، ورنہ ان کو رمضان سے کچھ لینا دینا نہیں۔ کسی سے بھی جا کر پوچھو، رمضان میں شراب خانے بند ہو گئے، شرابی بند نہیں ہوئے، جوے خانے بند ہو گئے، جواڑی بند نہیں ہوئے، لوگ نشے والے وہ بند ہو گئے لیکن نشہ لینے والے بند نہیں ہوئے۔ اب بھئی اتنا غفلت والا مجمع ہے تو ان لوگوں کو کون بیدار کرے گا؟ دین کی بات کون سمجھائے گا؟ آج قرآن ہم سے یہ کہنا چاہتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة۔ رمضان المبارک کا پیغاموں میں ایک پیغام، خالی رمضان ہمارے لیے عبادت کا پیغام ہی نہیں دے رہا ہے، رمضان ہمارے اندر احساس بیدار کرتے ہوئے رمضان یہ کہہ رہا ہے اعدوا لهم۔ ارے بھئی وہ لوگ للکار رہے ہیں، وہ لوگ بلا رہے ہیں، وہ لوگ چیلنج کر رہے ہیں، وہ لوگ تمہیں اکسا رہے ہیں، وہ لوگ تمہیں جگا رہے ہیں، وہ لوگ تمہیں مکمل طور پر استحصال کرنا چاہتے ہیں، لیکن تمہارے ذمہ ہے اعدوا لهم، تیاری کرو، تم تیاری کرو۔ تم کیا تیاری کریں؟ کیا تیاری کریں؟ کتنے دن تیاری کریں؟ ہمارے پاس بالکل مختصر کتنے مہینے باقی ہیں؟ ارے بھئی الیکشن کو کتنے مہینے باقی ہیں؟ جی الیکشن کب ہے؟ 24۔ ارے بولو بھئی، کوئی صحیح تاریخ ڈھنگ سے ایک جنا بولو، ڈھنگ سے بولو۔ ہاں وہ کیوں 24 اپریل کو کیا ہے؟ کتنے دن باقی ہے بولو جی؟ کتنے دن؟ 15 دن۔ 15 دن باقی ہیں۔ 15 دن میں ہم نے کیا کیا؟ 15 دن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 15 دن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو وہ 15 جو دن ہمارے پاس موجود ہیں، یہ 15 دن کوئی معمولی 15 دن نہیں، کوئی معمولی 15 دن نہیں۔ آرام سے مسلمانوں میں جو غفلت ہے یہ غفلت کو دور کر سکتے ہیں، ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں، ہم جا کر بیدار کر سکتے ہیں، ہم جا کر جگا سکتے ہیں، ہم جا کر ان کو اٹھا سکتے ہیں، ہم جا کر ان کو کھڑا سکتے ہیں، اور ہم جا کر ان لوگوں کو اس تاریخ آنے سے پہلے اتنا لائق بنا سکتے ہیں وہ جا کر ووٹ ڈال سکیں۔
اور ایک ایک ووٹنگ بہت قیمتی ہے، ایک ایک ووٹنگ بہت قیمتی، انتہائی قیمتی ووٹنگ۔ اور ووٹنگ کے لیے اس وقت آپ اندازہ لگاؤ، ہمارے مراکز میں زندگی میں کبھی یہ عنوان پر جہاں گفتگو کا تصور بھی نہیں تھا، وہاں کے اکابر جس وقت تحریک چلانا شروع کر دیے ہیں تو کتنا حساس مسئلہ ہوگا؟ عربی ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا حساس مسئلہ ہوگا؟ اب یہیں پر آپ اگر جائزہ لیں گے تو بھئی آپ کے گھر میں کتنے لوگوں کا ووٹ ہے، کتنے لوگوں کا ووٹ نہیں ہے، تو ہم خود کہیں گے عربی 12 افراد ہیں ووٹنگ کے لائق لیکن ووٹ ڈالنے والے 3، 10 ہیں ووٹنگ کے لائق ووٹ ڈالنے والے 2، 8 ہیں ووٹنگ کے لائق ووٹ ڈالنے والے 2۔ پرانے باشندے ابھی تک اس کی طرف توجہ نہیں ہوئی، الا ماشاءاللہ مساجد میں کیمپیں لگائی جا رہی ہیں، حرکت کی جا رہی ہے، حرکت مساجد میں کیمپ لگانے کے باوجود آ کر اپنے ووٹر آئی ڈی بنانے کو لوگ تیار نہیں ہیں۔ یہ غفلت اچھی چیز نہیں۔ یہ عنوان میں اس لیے آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، جہاں جہاں اس وقت ہم لوگ جا رہے ہیں ہر جگہ پر خبر یہ مل رہی ہے، ارے بھئی یہاں پر میں نے ساتھیوں سے کہا ارے بھئی ہم پڑھے لکھے لوگوں میں تو محنت کر رہے ہیں، ان پڑھ لوگوں میں محنت کون کرے گا؟ اس لیے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد اگر دیکھا جائے اس تعداد سے 3 گنا تعداد ان پڑھوں کی ہے، وہ ان کی اگر ووٹنگ ہمارے ساتھ جم جائے پھر ووٹنگ میں وزن نہیں دیکھا جائے گا، ووٹنگ کو گنا جائے گا۔ ووٹنگ میں وزن نہیں دیکھا جائے گا، کیا وزن ہے؟ گنا جائے گا۔ ووٹنگ تو گنتے ہیں، وہاں تو کاؤنٹنگ ہوتی ہے، کاؤنٹنگ میں یہ نہیں دیکھا جائے گا مولانا ووٹنگ دے رہے ہیں یا بھئی ان پڑھ ووٹنگ دے رہے ہیں، پروفیسر ووٹنگ دے رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ووٹنگ دے رہے ہیں، دیہاتی ووٹنگ دے رہے ہیں، شہری ووٹنگ دے رہے ہیں، یہ تمام چیزوں کو وہاں پر تولا نہیں جائے گا۔ ہر ایک انسان کا ووٹ ایک ہی ووٹ شمار کیا جائے گا، چاہے وہ جاہل ہو یا عالم ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، وہ ایک کہلایا جائے گا۔ ایک 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 ووٹنگ مل کر تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کامیابی کا۔ اس وقت اسلامی دشمنوں کے مقابلے میں جیسے حضرت مدنی نے فرمایا اگر کتا انگریزوں کو بھگا رہا ہے، حضرت مدنی نے کہا ارے بھئی کتے کا ساتھ دو۔ حضرت مدنی سے پوچھا گیا حضرت کتے کا کیوں ساتھ دیں؟ فرمایا اس لیے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ انگریز بھاگ جائے، کتے بھی چاہتے ہیں انگریز بھاگ جائے۔ ہم اور کتے انگریز کو بھگانے کے مقصد میں دونوں برابر، ہم بھی چاہتے ہیں، کتے بھی چاہتے ہیں کہ دونوں یہ چاہتے ہیں انگریز بھاگ جائے، اس لیے کہ مقصد میں ہم دونوں یہ کتوں کا ساتھ دو۔ اس وقت دشمنان اسلام، عدوان اسلام، جو قرآن کے دشمن، شریعت کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، مساجد اور مدارس کے دشمن، خانقاہوں کے دشمن، اسلام کے احکام کے دشمن، ان تمام کو ہرانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بھئی دوسری پارٹی جو اس کے مقابلے میں اس کی تعداد بڑھاؤ، بٹو مت۔ یہ ہماری انتہائی حماقت، انتہائی حماقت، ہماری انتہائی غفلت۔ جیسے سکھوں نے کہا ہماری تعداد مسلمانوں کی تعداد کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود ہم نے اپنا نمائندہ سی ایم تک پہنچا دیا، پی ایم تک ہو گیا، لیکن مسلمانوں کے اعتبار سے غفلت کی وجہ سے کوئی ہمارا نمائندہ تو دور کی بات ترجمان بھی نہیں ہے، ہمارا کہنے کے لائق ایک فرد بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس وقت میں آپ حضرات سے کہنا یہ چاہوں گا، محسوس یہ ہو رہا ہے علاقے میں غفلت زیادہ ہے، ورنہ میں یہ عنوان کہیں بھی بیان نہیں کیا پورے رمضان میں۔
یہ عنوان کہیں بھی بیان نہیں کیا پورے رمضان میں، یہ پہلا عنوان ہے۔ میں پتہ نہیں یہاں آتے ہی میری زبان پر یہ عنوان کیوں آیا، محسوس یہ ہو رہا ہے یہاں غفلت زیادہ ہے، غافل زیادہ ہیں، نقطہ کرنے والے بھی زیادہ ہوں گے۔ کیا ضرورت بھائی یہ عنوان، کیا ضرورت ہے؟ ایسے پاگل لوگ بھی موجود ہوں گے، ایسے نادان لوگ بھی موجود ہوں گے، ایسے جاہل لوگ بھی موجود ہوں گے، ایسے احمق لوگ بھی موجود ہوں گے، ایسے دور اندیشی نہ ہونے والے لوگ بھی موجود ہوں گے جو سوراخ کرنے والا مجمع میں شامل ہوں گے۔ سوراخی کون ہوں گے؟ سوراخی دامت برکاتہم، سوراخی ان کا نام، ان کا کام چھید مارنا، چھید مارتے رہو، چھید مارتے رہو، چھید مارتے رہو۔ ان لوگوں سے کوئی خیر کی امید نہیں۔ اس وقت جس طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی پوچھا جاتا تھا حضرت اس ای الاعمال خیر یا رسول اللہ، بہترین عمل کیا؟ حضور نے کبھی کہا تطعم الطعام، کھانا کھلایا کرو۔ ای الاعمال خیر یا رسول اللہ، الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز پڑھا کرو۔ کیا مطلب؟ جو انسان جس ماحول میں سوال کر رہا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام اس ماحول کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق آپ نصیحت فرماتے تھے، اعمال خیر بتایا کرتے تھے۔ کوئی پوچھ رہا ہے ای الاعمال خیر یا رسول اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ۔ ای الاعمال خیر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام اس وقت میں صدقہ کا ترغیب دیتے، صدقے کی ترغیب دیتے تھے۔ گویا آپ علیہ السلام حالات کو دیکھ کر ایک ایک ترغیب دیا کرتے تھے، ارے یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، اس وقت کا خیر یہ ہے، اس وقت کا خیر یہ ہے، اس وقت کا خیر یہ ہے۔ جس طرح فجر نمازوں کا وقت ہو رہا ہے، نماز ادا کرو، خیر ہے۔ رمضان کا وقت آ گیا، رمضان ادا کرو۔ زکوٰۃ کا وقت آ گیا، زکوٰۃ ادا کرو۔ حج کا وقت آ گیا، حج ادا کرو۔ جس طریقے سے ہم عنوان حالات کے اعتبار سے ایک ایک عنوان اٹھا کر بیان کرتے ہیں، بھئی اس وقت کا تقاضا، اس وقت سب سے بڑا تقاضا، میں تو کہتا ہوں تمام علماء کو چاہیے اس عنوان کو بولنا شروع کریں، تمام داعیوں کو چاہیے اس عنوان کو بولنا شروع کریں، تمام مسلمانوں کو چاہیے اس عنوان پر حرکت میں آئے، اس لیے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اگر یہ ایام ہم سے گزر گئے پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی، پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، یہ مجمع سے میں عاجزانہ گزارش کہ ہم حرکت میں آئیں۔ ان لوگوں کو چھوڑو، ان کو کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمیشہ مسلمانوں میں ایسے پاگل لوگ بھی رہے ہیں جن لوگوں کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، وہ لوگ حقیقت سے کوئی آشنا نہیں، حالات اور حکمت کو نہ جاننے والے طبقہ، سوراخوں کا طبقہ، سوراخ مارنے والا طبقہ ہمیشہ رہے گا تا قیامت۔ ورنہ حضور یہ مثال نہ دیتے کہ ایک طرف اوپر داناؤں کا ہے اور ایک طرف نیچے نادانوں کا ہے۔ نادان کیا کریں گے؟ پانی لینے کے لیے ایسے سوماریوں کا مجموعہ، جوتے لے کو ان کو مارتے رہتے بھی عقل نہیں آتی۔ خناس ہے، خناس جو بھرا ہوا ہے دماغوں میں، وہ کون ہے؟ وہ نیچے سے سراغ ڈالنے والے سوماری طبقہ، سست طبقہ، جس طبقے کو نہ چلنا ہے نہ چلانا ہے، نہ آنا ہے نہ لے جانا ہے، نہ دینا ہے نہ لینا ہے، کچھ نہیں، خاموش نیچے سوماریوں کی طرح پڑا رہے گا۔ وہ طبقہ اوپر آ کر پانی سینچنا سست، اس لیے نیچے ہی سراغ ڈالیں گے۔ تو کون کرتے ہیں؟ چھوڑو بھائی، ہمیں ووٹ ڈالنے سے کون بھی جیتتی کیا؟ ایک ووٹ سے بھی جیتنا ہارنے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ویسا بول بول کر یاد ہے ہم بہت ہی زیادہ مونچھ پھرانے والے تھے، لیکن کرناٹک میں کتنے مرتبہ ان لوگوں کو وہ لوگ جیتے اور کتنے مرتبہ ہمارے لوگ ہارے۔
یہ ایک مرتبہ جیت کر آپ یہ مت سوچو کہ اس مرتبہ جیت گئے تو ہم اگلے بار بھی ضروری نہیں، ضروری نہیں۔ عین وقت میں آپ کے ٹانگ کھینچا جا سکتا ہے، عین وقت میں آپ کا نام کینسل کیا جا سکتا ہے، عین وقت میں آپ کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کیا جا سکتا ہے، عین وقت میں آپ کو روکا جا سکتا ہے، آپ کو ہر اعتبار سے غافل کیا جا سکتا ہے، عین وقت میں۔ لیکن ہر حال میں غافل ہوئے بغیر سب کو لے جا کر ووٹنگ کرانے کی ذمہ داری ہماری، سب کو لے جاؤ، اور لے جانے سے پہلے لے جانے کے لائق تو بناؤ۔ خالی موٹر سائیکل میں بٹھا کر لے جانا تو آسان ہے، لے جانے کا لائق تو بناؤ ان کو۔ یعنی کیا مطلب؟ ان کے پاس آئی ڈی کارڈ تو بنا کر دو بھائی۔ ارے بات سمجھ رہے نہیں سمجھے؟ خالی ہاتھ لے کر تھوڑی چلے جائیں گے، آؤ بھائی جاؤ، آؤ بھائی جائیں گے، آؤ بھائی جائیں گے، آؤ بھائی جائیں گے، کھڑا دیے، کیا اس کے پاس کوئی دستاویز ہی نہیں ہے، کیسا ووٹ ڈالے گا؟ لے جانا اصل نہیں، لے جانے سے پہلے لے جانے کا قابل بنانا اصل ہے، اس کو لائق بناؤ، اور لائق بنانے کے لیے خود حرکت میں آؤ، اور یہ مجمع حرکت میں آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے علاقے کے الیکشنز ہر ایک اعتبار سے زون الگ الگ ہے، ہر اعتبار سے زون الگ الگ ہے۔ ہمارے علاقے کے الیکشنز میں جو متحدہ محاذ یا دیگر تمام تنظیمیں، جو تنظیمیں ہم لوگوں کے ساتھ وابستہ ہیں، جو ہماری رہبری کرتی ہیں، جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں، وہ رہنمائی تنظیموں کے ساتھ ہم لوگ جڑ کر انشاءاللہ اگر کام کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس رمضان میں کی ہوئی دعائیں، ہر افطار میں ہم نے ہندوستان کے لیے دعا مانگی، فلسطینیوں کے لیے دعا مانگی، اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے جس سال ہندوستان آزاد ہوا اسی سال فلسطین پر قبضہ ہوا۔ تو مطلب کیا؟ ایک جگہ چھوڑو دوسری جگہ پکڑو، ایک جگہ چھوڑو دوسری جگہ پکڑو، ایک جگہ چھوڑو دوسری جگہ پکڑو، یہ فری پلاننگ چلتی رہتی ہے۔ یہاں چھوڑے تو وہاں پکڑنا، وہاں چھوڑے تو یہاں پکڑنا، یہاں چھوڑے تو وہاں پکڑنا، ایک جگہ نقصان ہوا دوسری جگہ نفع ہونی چاہیے اسی سال۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہم لوگ کیوں سو رہے ہیں بھائی؟ حیرت کی بات ہے۔ اس لیے بس ہمارے پاس دن گنے چنے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ جتنے اس وقت ہمارے پڑھے لکھے طبقہ ہے وہ احباب اپنے اپنے لیپ ٹاپ اور اپنی جو کچھ بھی دستاویزات کے بنانے کے طور و طریقے ہیں لے جا کر گلی گلی میں آپ حضرات کیمپس ڈال کر باقاعدہ مسلمانوں کو وہاں پر جوڑ کر ان کے تمام دستاویزات درست کرنے کی نظام بنانا شروع کرو۔ یہ تحریک گلی گلی کی تحریک انقلابی ہوگی۔ یہ انقلاب جو ہم لائیں گے اس انقلاب میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ معتدل مزاج والے ہم وطن بھائی، اعتدال والے ہم وطن بھائی جو ہمارے علاقے کے غیر مسلم بھائی ہیں، جو ہمارے ساتھ ہمدردانہ تعلق رکھتے ہیں، ان کا بھی ایک بڑا مجمع ساتھ میں جڑے گا انشاءاللہ۔ سب مل کر ایک ساتھ محنت کریں گے۔ فی الحال ہم اپنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کامیابی تک ہم سب کو پہنچائیں گے۔ سب نیت کریں گے بے انشاءاللہ؟ ارے بے سب نیت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ عنوان میں آ کر وقتی طور پر آپ حضرات کے سامنے بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطابق فکر مند بنائے، اللہ تعالیٰ حرکت میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں حرکت میں لائے اور ہر طرح کی غفلت اللہ ہماری دور کرے، اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکت سے انقلاب عظیم کا اللہ فیصلہ فرمائے۔ سب نیت کریں گے انشاءاللہ بھائی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بعید نہیں انشاءاللہ۔ ذرا اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے پاس 26 اپریل اور پھر 7 مئی میں الگ الگ ہوں گے، تقسیم کیا گیا ہے۔ 26 اپریل والے 26 کو دیں گے، اور 7 اپریل والے 7 اپریل کو دیں گے۔
ساتھ میں کو دیں گے، ہاں ساتھ میں کو دیں گے. تو گویا ایک کے بعد یہاں کے لیے 9-10 دن کا فرق ہے، ایک کے بعد دوسرے کے لیے 9-10 دن کا فرق ہے. تو یہ وقت سے پہلے ہم لوگ خوب محنت کریں. بلکہ میں کہتا ہوں یہ 2.5 گھنٹے کی ملاقاتیں بھی چھوڑو، یہ 3 دن کی تشکیلیں بھی چھوڑو. یہ سب 3 دن کہاں لگاؤ؟ سڑکوں پہ لگاؤ. کہاں لگاؤ؟ تشکیلوں میں لگاؤ. کہاں لگاؤ؟ ان لوگوں کو بیدار کرنے میں لگاؤ. ان لوگوں کو بیدار کیوں؟ انشاءاللہ اگر امن رہے گا ہر جماعت رہے گی، امن نہیں رہے گا سب جماعتیں ختم ہو جائیں گی. سمجھو، غفلت کے ساتھ مت رہا کرو. اگر امن چلا جائے گا میرے عزیز بھائیوں، نہ ٹوپیاں رہیں گی، نہ داڑھی رہیں گی، نہ جبہ رہے گا، نہ پیجامہ رہے گا. مسجدوں میں سے اللہ نہ کرے اذانیں بند کر دی جائیں گی، مسجدوں کو تالا لگا دیا جائے گا. یہ میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں. اس وقت ہندوستان میں 300 مسجدوں کو تالا لگایا جا چکا ہے. کتنے مسجدوں کو ہمیں نہیں پتا. یہ تمام باتیں خبروں میں نہیں آتی، یہ تمام باتیں نیوزوں میں نہیں آتی. جس مسجد میں، ای روڈ کی مسجد میں میں خود بیان کیا ہوں اجتماع میں، میں خود بیان کیا. آخری بیان میرا ہوا جس وقت 1 سال کے بعد میں گیا مسجد کو تالا. 8 سال سے تالا پڑا ہوا ہے. شاندار مسجد قبرستان کے سمیت. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہت امن ہے. ارے اللہ کے بندو، ہم لوگ اس وقت پازیٹیو سوچ میں رہ کر ہم ہمیشہ پازیٹیو ہو گئے. نہیں مولانا ہوتا سب، ارے ہوتا وہ وہاں ہوا سو، وہاں ہوا سو. وہاں کون؟ وہ ہندوستان میں نہیں ہے وہاں. ارے ڈکٹیشن سینٹر یہاں بنایا جا رہا ہے، یہ وہ وہاں کونے، کرناٹک کے وہ کونے میں، وہ کونے میں رہے گا کون؟ جائے گا کون؟ کرناٹک میں جو بنایا جا رہا ہے وہاں پر کھینچ کر لے جایا کس کو جائے گا؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کچھ بھی نہیں کرے گا. ہمارے اکابر کہتے ہیں غفلت میں نہ رہو، غفلت میں نہ رہو، غفلت میں نہ رہو. اس مرتبہ سب مل کر نیت کرو انشاءاللہ اس زمانے کے فرعون و حامان کو ہم ہرا کر رہیں گے انشاءاللہ. کوئی مشکل نہیں. اس وقت کا فرعون، اس وقت کا حامان، اس وقت کا شداد، اس وقت کا نمرود، اس کو ہرانا اس سال کی عبادت، رمضان کی سب سے بڑی نیکی. بدر کو سوچو، احد کو سوچو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہاتھ میں ذکر و اذکار کے لیے تسبیح تھمایا، وہاں وقت آنے پر جو اٹھانا چاہیے وہ اٹھانے کی آپ نے اجازت، کیا ترغیب دی. اور اس وقت ہم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ارے بھئی ووٹ. اس وقت لڑائی جس کو کہتے ہیں لڑائی، بھئی ان کے مقابلے میں کون بھئی لڑ رہی سو ووٹ کو لڑنا کہتے ہیں. لڑنا کہتے ہیں کیا مطلب؟ ہاتھ پاؤں سے لڑنا نہیں ہے. یہ الیکشن بھی ایک اعتبار سے لڑائی ہے، مقابلہ ہے. ان کے مقابلے میں انہوں کون، ان کے مقابلے میں انہوں کون، ان کے مقابلے میں انہوں کون. اس لیے ہم اس وقت اس کا جو مقابلہ کر رہا ہے، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تم ان کے مقابلے میں قوت کے اعتبار سے خوب تیاری کرو. اور اس وقت کی تیاری کہو انشاءاللہ ہم سب جم کے کریں گے انشاءاللہ. آج بتائیں گے ہم کون ہیں، آج بتائیں گے ہم کون ہیں. او پیر دبانے والوں، ایک ہوتا ہے دبانا رات کو، ایک ہوتا ہے دبانا صبح کو. رات کو دبانا سونے کے لیے ہوتا ہے، صبح کو دبانا بولو جاگنے کے لیے ہوتا ہے. دونوں دبانے میں فرق الگ الگ. ایک ہے براہ راحت دبانا،
یہ کہ برائے بیداری دبانا، اور یہ جو دبا رہے ہیں نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تم دبا کر ہمیں جگا رہے ہو، شکریہ آپ کا شکریہ اے اس زمانے کے فرعون، اگر تو نہ ہوتا تو ہم اب بھی نہ جاگتے، او اس زمانے کا حامان، اگر تو نہ ہوتا تو ہم اب بھی نہ جاگتے، او اس زمانے کے ابو جہل و ابو لہب، اگر تو نہ ہوتا تو ہم اب بھی نہ جاگتے۔ اسی لیے عجیب بات کہی حضرت مفکر اسلام علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جب بھی کوئی دشمن اسلام کا آیا وہ سب کو حرکت میں لانے کے لیے آیا۔ کہے کے لیے آیا؟ حرکت میں لانے کے لیے آیا، اور ہم اس کو صرف خالی بددعا چٹکیاں دے کو بددعا دے رہے ہیں، اس کو بددعا دے تو خام ہو جاتا ہے کیا؟ سب مل کر قرآن پاک کے ختم پر بددعا یہاں پوچھے جائے ٹھیک ہے بددعا دیے، ووٹنگ ڈالنے کا حق کسے کسے ہے؟ مان دے گے تو 100 آدمیوں میں 40 آدمی ہاتھ اٹھا دی، 100 آدمیوں میں 20 آدمی ہاتھ اٹھا لیں۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ ہم سب مل کر ایسی محنت کریں گے علاقے کو بیدار کریں گے۔ سب کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ ہاتھ سب کے اٹھے کیا؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور ہر ایک اپنے اعتبار سے مشورہ کرو۔ بھئی آپ کے یہاں محلے تو ہوں گے، گلی بھی تو ہوگی، حلقہ بھی تو ہوگا، محلہ مشورہ کرو، بیٹھو، کیا مشورہ کرو؟ بھئی کون اس اسٹریٹ کو کون سنبھالے گا؟ اس میں یہ کچھ ہوں گے کاریگر۔ ماشاءاللہ میں پرسوں کہہ رہا تھا، بنگلور والے جا کر پورے ہندوستان کو کہو الحمدللہ جگا کر آئے۔ کسے کہاں جگہ کر آئے؟ پورے، ارے بولو کسے؟ پورے ہندوستان کو جگہ کر آئے، اور خود اپنوں کو جگا نہ سکے۔ پورے ہندوستان میں ماشاءاللہ حرکت آ گئی بنگلور کی وجہ سے، حساسیت پیدا ہو گئی، اور سب محنت کرنے کا عزم مصمم کر لیے پورے ہندوستان میں، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اپنوں کو ہم بیدار نہیں کر سکے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، بہت آپ حضرات سے عاجزانہ میں درخواست کروں گا، اللہ کے واسطے یہ جتنی ہماری محنت ہے، 3 دن کی جماعتیں ہمارے دعوت کے ساتھیوں سے، اسے ونلی پورا سال بند کرو نہیں بول رہا ہوں۔ کب تک بند کرو؟ کب تک کے؟ جب تک آئی ڈی کارڈ کی اجازت ہے۔ کب تک ہے اجازت؟ کب تک ہے بھائی؟ جی 8 تاریخ ہے، لاسٹ تاریخ 8 تاریخ تو آج کا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جب ہو گیا تو اب استغفر اللہ پڑھ لو۔ دوسرا کام کیا کرنا، جن کے پاس آئی ڈی ہے ان کو کم از کم بھائی بیدار کرو۔ بھائی الیکشن میں کام بھی جانا نہیں تو ساس کے گھر کو چلے گا، میں وہ میت کو جا، ووٹ ڈال کو جا، میت کو جا، لیکن کیا ڈال کو جا؟ ووٹ ڈال کو جا۔ کہاں تو بھی قبرستان کو جا کو مر، لیکن کیا ڈال کو جا؟ ووٹ ڈال کو جا۔ یہاں تک کہ ہاسپٹلز کے پیشنٹس کو بھی کہو انشاءاللہ، کیا ڈھیلے انشاءاللہ، دم سے بولو جی انشاءاللہ۔ ہاسپٹل کے پیشنٹس کو بھی ایمبولنس پہ لا کر ووٹ ڈلوا کے لے جائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی مشکل نہیں، کیا مشکل؟ اس کا ووٹ بھی ووٹ ہے کہ نہیں ہے؟ لاؤ بھائی، ایسی حرکت آنی چاہیے۔ ووٹ کوئی ارے کیسے لوگوں کی ووٹنگ ہو رہی ہے غیروں میں، چلنے نہیں ہو رہا، دیکھنے نہیں ہو رہا، اٹھنے نہیں ہو رہا، کھڑنے نہیں ہو رہا، انہوں سب ہمارے لوگ کیا جی کون سی گاڑی لے لگا اس کو
آٹو میں سب نہیں آتے بھی کیوں تمہاری تشتری بہت مقدس کی. آٹو میں چن کھانے کا زمانہ سب بھول گئے. تمہیں آؤ کو کار کے علاوہ مرسیڈیز کے علاوہ تمہاری تشتری کہاں بیٹھتی نہیں. آ رہی سو پھگٹ کے آٹو میں بیٹھنے. جس ایریا کو ہم لوگ محنت کر کے تقسیم کیا گیا وہاں ووٹنگ کا دن انتظام، گاڑیوں کا بھی انتظام کرو، ٹو ویلر کا انتظام کرو. نوجوان بچے ہمارے یہ پوری گلی والوں کو ووٹنگ کرائے تک چھوڑنا نہیں کسی بھی. کیا کرنا؟ گھر گھر سے. بھئی بعض لوگوں کے پاس سواری نہیں ہوتی، بعض لوگ بیچارے کمزور ہوتے ہیں، عمر رسیدہ ہوتے ہیں، ان کو ذرا اٹھا لے کے آنا پڑتا. اس موقع پر آپ حضرات ترتیب بنا کر انشاءاللہ یہ نظام بنا لیں گے. اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر دے گا. ہم صرف اپنے سنویدھان کو مختصر اس سال کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے بچانے والے بن جائیں گے. کوئی مشکل نہیں. ان حرام خوروں کو سبق سکھانا ہے ایک نہ ایک دن. بہت ہو گیا، لیکن اب بھی ہم لوگ اس وقت غفلت میں رہے. اسے دین سمجھ کر سنو، دین سمجھ کر سنو، عبادت سمجھ کر سنو، ہماری ذمہ داری سمجھ کر سنو، اس کو ذکر سمجھ کر سنو، اس کو ہمارے رمضان مبارک کی سب سے بڑی عبادت کا عزم سمجھ کے سنو. اس وقت تمام عیدگاہوں میں تو کہتا ہوں جتنے خطبہ کھڑے ہو کر بیان کریں گے کہاں، ان تمام عیدگاہوں کا عنوان اس مرتبے کا یہی ہونا چاہیے. انشاءاللہ سمجھے بھائی؟ درخواست پیش کرو تمام ائمہ، تمام علماء، تمام خطبہ. ہمارے پاس جتنے جمعے ہیں ان جمعوں میں ہمارے پاس جتنی عید آ رہی ہے، عید میں تو پورے جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں وہ سب کے سب جمع ہوں گے. عید کا عاد یعود کے معنی ہی کیا؟ سال میں ایک مرتبہ اللہ اسے لوٹا کر سجدہ کرنے کی توفیق دیتا ہے. پورا مجمع کو عاد یعود، اعاد، اللہ تعالیٰ اس کو بلا لے کر آتا ہے، لوٹاتا ہے اپنی جانب، تاکہ وہ کم از کم عید کے دن آ کر سجدہ کرے. تو سال میں 2 سجدے کرنے والے لوگ وہ بھی دنیا میں موجود ہیں. خالی سال میں کتنے سجدے کرتی؟ میں ایک مرتبہ جگہ تمہارے داماد کی صورت دیکھے تو یہ منحوس جمعہ بھی نہیں پڑھ سکا، دکھ رہا نا. ہل بول رہے ہاں حضرت آج تک انہیں جمعہ پڑھیا سو دیکھا نہیں حضرت. میں بولا عید. وہ کہنے لگا ایک بار میں عید کی نماز پڑھ کو آ رہا ہوں، داماد نہائے بغیر کھڑا ہوا ہے. ارے کیا ہوا بھائی، عید کی نماز وہاں ہو رہی نا؟ نہیں بھائی میں مارگو صابن میں نہاتا سو، مارگو صابنش نہیں ہے. ایسے غلیظ دامادوں کو ریپیری بعد میں دیں گے، عید کی الیکشن کے بعد دیں گے. اب اس وقت ہم لوگ اس عنوان کو چھیڑیں گے. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ایسے بھی شماری ہیں جو عید بھی نہیں پڑھتے، جمعہ نہیں پڑھتے، عید نہیں پڑھتے. اب ان سے کیا کرنا بولو؟ لیکن عیدگاہ میں ہمارا جو عنوان ہوگا وہ اس کی بیداری سمجھانا ہے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اگر ہماری قوم سوتا ہوا شیر ہے. یہ کون ہے؟ شیر. شاید کے پلنگ خفتہ باشد. اگر انشاءاللہ ہماری قوم کے اندر اگر بیداری آ جائے، ہم جیسا تعمیر کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں، ہم جیسا لباس پہننے والا کائنات میں کوئی نہیں، ہم جیسا کھانا پکانے والا کائنات میں کوئی نہیں، ہم جیسی تحریک کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں. اللہ کا شکر ہے ورلڈ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ہم جیسے حکومت کرنے والے بھی کائنات میں کوئی نہیں. اٹھا کر دیکھو تاریخ، مسلمانوں کی حکومتیں کتنی رہی. آج بھی سب سے زیادہ کس کے ممالک ہیں؟
مسلمانوں کا ملک سب سے زیادہ ہے. سب سے زیادہ ملک کس کے ہیں بولو؟ اسلامی ممالک ہیں. ہمیں ہندوستان میں ہونے کی وجہ سے بہت ساری ہسٹریاں بھی ہمیں نہیں معلوم. خالی ہندوستان میں ہونے کی وجہ سے ہم لوگ یہاں کے بعد سب سے زیادہ ملک جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے. یہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. بے غیرت ہیں، بے شرم ہیں، بے حیا ہیں، بے مروت ہیں، یہ الگ چیز. لیکن سب سے زیادہ مسلمانوں کے ممالک اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ ہم سے زیادہ حکمران بھی دنیا میں کوئی نہیں. لیکن ہندوستان میں آنے کی وجہ سے شیروں کے درمیان گدھوں کے درمیان شیر رہنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا؟ گدھوں کے درمیان شیر رہ کر شیر بھی اپنے آپ کو گدھا سمجھ گیا. اسی طرح کا معاملہ ہو گیا. ہم بھی اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھ گئے کہ ہم بھی بزدل ہیں، ہمارے اندر کیا بھی دم نہیں، ہمیں کیا بھی نہیں، ہمیں کیا بھی نہیں، ہمیں کیا ہی. وہ انشاءاللہ اس وقت کے جو 20 دن ہیں، کتنے دن بھی ہیں؟ 15 دن. یہ 15 دن کی محنت میں ہم بتائیں گے، کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے انشاءاللہ تھوڑی دیر ہم ذکر بھی کریں گے. ابھی ذکر کے بعد ہم دعا کریں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ یہ ذکر جو کریں گے، ایک تو ہمارے زندگی میں جو کچھ گناہ ہوا ہے ان تمام گناہوں کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. جب پوچھا گیا حضرت موسیٰ سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی بات بتائی، جب اللہ ناراض ہوتا ہے 3 طرح کی باتیں وجود میں آتی ہیں. ایک، بے موسم اللہ بارش برسائے گا اور بارش کو اللہ روک لے گا. چنانچہ آج یہی احوال پیش آ رہے ہیں. نمبر 2، اللہ کے طرف سے ایسا فیصلہ ہوگا کنجوسوں کو اللہ مالدار بنا دے گا. دم جائے دمڑی نہ جائے والی جماعت، کروڑ پتی لکھ پتی، کون؟ دم جائے دمڑی نہ جائے. جو دلدار ہیں وہ مالدار نہیں، جو مالدار ہیں وہ دلدار نہیں. تیسری چیز، ظالم بادشاہ کو اللہ ہم پر مسلط کر دے گا. چنانچہ اس وقت میں تو کہتا ہوں مالداروں کی مسجدوں میں ہمارا چندہ جب ہوا تو ہم نے دیکھا بہت مختصر چندہ ہوا. غریبوں کی مسجد میں ہم نے کہا بھائی جتنے یہاں موجود ہیں کوئی خالی ہاتھ نہ جائیں، باہر کا جیب اور اندر کا جیب خالی کرو. نہیں بول رہا ہوں خالی کرو نہیں، باہر کے جیب میں نکال کر اندر کی جیب سے بھی ایک دو نوٹا. کتنے نوٹا؟ کہو انشاءاللہ. بولو بھائی پھر انشاءاللہ ڈھیلا ہوگا. دیکھو کریں گے انشاءاللہ. آج ہمارے مدرسے کے سلسلے میں وہاں حضرت آئے ہوئے ہیں تو جاتے ہوئے انشاءاللہ اندر کے باہر کے جیب سے بھی اور اندر کے جیب سے بھی تعاون کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ نیت سے کرو، یا اللہ یہ جو دین کی مدد، شریعت کی ترقی، دین کا تحفظ اور نبی علیہ السلام کے مہمانان رسول جن کو کہا جاتا ہے ان کی مہمان نوازی، یہ سب نیت سے انشاءاللہ کرو. ہمیشہ کا ایصال ثواب یہ صدقات اور یہ زکوٰۃ آپ کے بنیں گے انشاءاللہ. خیر بہرحال تو یہ ظالم بادشاہ کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا اور بخیلوں کے ہاتھ میں مال چلا جائے گا. اس لیے یہ تینوں حالات جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، اللہ سے پناہ مانگیں گے، اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو حل فرما دے. اس لیے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر اللہ کو یاد کریں گے، ہمارے گناہ عیاں ہوں گے، واضح ہوں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہماری دعا ہوگی. جتنے ساتھی ہیں ذرا
قبلہ رخ ہوگا.